بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کتاب الوقف۔ وقف کی یہ کتاب ہے، کام وقف پر مشتمل۔ وقف کا معنی جیسے لغت میں ہے روک لینا، بند کر دینا۔ سب سے پہلے مصنف اور شارح صاحب در مختار جو ہے وہ اس باب کی ماقبل باب شرکت سے مناسبت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مناسبتہ للشرکت ادخال غیرہ معہ فی مالہ۔ شرکت کے ساتھ اس وقف کی مناسبت یہ ہے کہ جس طرح شرکت میں کسی دوسرے شخص کو اپنے مال میں شریک کیا جاتا ہے، اسی طرح وقف میں بھی اپنی ملکیت میں اپنے مال میں کسی کو شریک کیا جاتا ہے۔ غیر ان ملکہ باقٍ فیہا لا فیہ، مگر یہ کہ شرکت میں ملکیت باقی رہتی ہے اور اس میں وقف میں ملکیت باقی نہیں رہتی۔ شرکت میں پارٹنرشپ میں جب کوئی آدمی کسی پارٹنر کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے تو پارٹنر کے ساتھ ساتھ شریک کے ساتھ ساتھ اس کا حصہ بھی ملکیت بھی باقی رہتی ہے اور پارٹنر کی بھی، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ وقف میں اس کی ملکیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ مال راہ خدا وقف ہو جاتا ہے۔ لغوی معنی بیان کرتے ہیں، ہوا لغتاً الحبس، یہ صاحب در مختار نے اس کو بیان کیا کہ لغت میں روک لینا اور بند کر دینا، حبس کر لینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ وشرعاً، اور شرعی معنی ہے حبس العین علی حکم ملک الواقف والتصدق بالمنفعۃ ولو فی الجملہ۔ اور شرعی معنی یہ ہے کہ اصل چیز کو برقرار رکھ کر علی حکم ملک الواقف، واقف یعنی وقف کرنے والی کی ملک میں اصل چیز کو برقرار رکھ کر اس کی منفعت کو صدقہ کرنا، یہ وقف ہے۔ ولو فی الجملہ، اگرچہ جملتاً ہو۔ اس ولو فی الجملہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ امتحان جو ہے وہ وقف ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ابتدان نہ ہو لیکن امتحان اسے وقف جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی آدمی نے، جیسے شارح کہہ رہے ہیں صاحب علامہ شامی، کہ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْوَقْفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَقَضَاءَ الْوَقْفُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ الْفُقَرَاء، یہ بھی اس میں شامل ہوئی جملۃً۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے اوپر کسی چیز کو وقف کیا اور پھر کہا کہ میرے بعد یہ فقراء پر ہے، یا کسی نے اغنیاء پر یہ وقف کیا کہ یہ مرا کے لیے ہے، اغنیاء کے لیے، پھر فقراء کے لیے، تو بھی یہ وقف ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ تعریف ہے شرعاً کہ اصل چیز کو علی حکم ملک الواقف، واقف کی یعنی وقف کرنے والی کی ملک میں اس کو روکنا اور اس کی منفعت کو، اس کے نفع کو صدقہ کرنا، اگرچہ جملتاً ہو، یہ بھی جو ہے وہ اس کو وقف کہا جائے گا۔ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عِنْدَهُ جَائِزٌ غیر لازم کالعاری،
اصح قول یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک وقف جائز ہے، سوائے اس کے کہ لازم نہیں ہے، غیر لازم ہے، یعنی جیسے عاریت، کسی کو عاریتاً کوئی چیز دینا، یہ لازم نہیں ہے لیکن دی جا سکتی ہے، اسی طرح وقف جو ہے وہ لازم نہیں ہے لیکن کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ جَائِزٌ قال فی الاسعاف وهو جائز عند علمائنا ابی حنیفہ و اصحابہ، کہ یہ وقف کرنا ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک، امام اعظم اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے، اور اصل میں یہ بات یہ تھی، جو اصل یہ کتاب ہے امام محمد کی، اس میں ذکر ہوا کہ کان ابو حنیفہ لا یجیز الوقف، امام اعظم وقف کو جائز نہیں کہتے تھے، تو بعض لوگوں نے اس لفظ کے ظاہر کو لیا اور کہا کہ ان کے نزدیک وقف جائز نہیں ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ ان کے ہاں وقف جائز ہے، انہو جائز عند الکل، اختلاف لزوم اور عدم لزوم میں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک وقف جائز ہے، فَإِنَّهُ يَجُوزُ جَوَازًا لَا إِعَارَةً، فَتُصْرَفُ مَنْفِعَتُهُ إِلَى جِهَةِ الْوَاقِفِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ الْوَقْفِ، کہ امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ وقف جو ہے وہ جائز ہے، ہاں لزوم اور عدم لزوم میں اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا، لہذا اس بارے میں جو ہے وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اسے مل کے واقف میں باقی رکھیں گے، اور اگر وہ اپنی حیات میں رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن کراہیت کے ساتھ، وَيُورَثُ عَنْهُ، اسے وارث بنایا جا سکتا ہے، اور یہ وقف لازم نہیں ہوگا مگر دو امور کے ساتھ امام اعظم کے نزدیک، ایک یہ کہ قاضی فیصلہ کر دے یا پھر وہ وصیت کے ساتھ اسے نکال دے، ان دو امور سے وقف لازم ہوگا، اور ان دو کے بغیر وقف امام اعظم کے نزدیک لازم نہیں ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک ان دو کے بغیر بھی وقف لازم ہو جاتا ہے، اور یہی اکثر علماء کا موقف ہے اور یہی صحیح ہے۔ پھر امام ابو یوسف کا یہ فرمانا کہ وقف محض قول ہے، اس لیے کہ وہ منزل اعتاق ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی ان کے نزدیک وقف کہہ دینا یہی کافی ہے، جبکہ امام محمد چار شرائط اس کے لیے بیان کرتے ہیں جو آگے آئیں گے۔ تو یہ اختلاف لزوم اور عدم لزوم کا ہے، تو اس لیے کہا کہ اصح یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی وقف جائز ہے لیکن یہ لازم نہیں ہو جاتا، لازم دو شرائط سے ہوتا ہے، یا تو حاکم کے فیصلے سے یا پھر وہ وصیت کر کے اس کو اپنے ملک سے نکال دے، پھر جو ہے وہ یہ لازم ہوگا۔ تو اس مسئلے کو جو ہے وہ بیان کیا، وَإِنْدَهُمَا، اور صاحبین کہتے ہیں، ہوا حبسها علی حکم ملک اللہ تعالی، کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ملک پر روکنا ہے، یعنی ملک الہی میں وہ چلا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملک کے حکم پر اس کو روکنا ہے، بصرف منفعتها علی من احبہ، اور اس کے نفع کو خرچ کرنا اس پر جسے وہ چاہتا ہے، ولو غنیًا، اگرچہ وہ غنی کیوں نہ ہو، فیلزم، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ وقف لازم ہو جائے گا، فلا یجوز له ابطالہ، تو پس اس کے لیے اس کو باطل کرنا جائز نہیں ہے، ولا یورث عنہ، اور نہ ہی اسے وارث بنانا جائز ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، ابن الکمال و ابن الشحنہ نے بھی یہی فرمایا، امام ابن کمال۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ میرے پاس کتاب ہے باب فتح العنایہ، اس میں
وقف کی یہ بحث وجود ہے کتاب الوقف. یہ امام صاحب کی تعریف ہے اور یہ صاحبین کی ہے. اب یہاں سے کہتے ہیں کہ امام اعظم کے نزدیک وہ نہیں نکلتا مگر وہی دو شرائط، ایک ہے حاکم کی اور دوسرا وہ وصیت کرتے. اب ان کے جو دلائل ہیں، امام صاحب جو ہے وہ جو فرماتے ہیں کہ یہ وقف لازم نہیں ہوتا، تو اس کی دلائل ہیں امام اعظم کے پاس. سب سے پہلے وقف کے بھی دلائل ہیں کہ اس کے روایات جو ہے وہ کتب ستہ میں موجود ہیں. حضرت نافع عن ابن عمر سیاستہ میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر کو خیبر سے کوئی زمین ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے خیبر سے جو زمین ملی ہے تو میں نے اس سے زیادہ فیس مال نہیں پایا، آپ مجھے کیا فرماتے ہیں؟ اگر چاہتا ہوں تو میں اصل کو روک لوں اور اس کو نفع کر دوں. تو فرمایا تصدق بہا عمر، تو اے عمر سے صدقہ کر دے، لیکن اس کو اصل کو بیچا نہیں جائے گا، نہ وہاں حقبہ کیا جائے گا، اور فقراء مساکین وغیرہ میں یہ جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا. اور اسی طرح دیگر لوگوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، دوستوں کو بھی، لیکن تمول کے بغیر. اسی طرح بعض طرق بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تصدق بیسرہ لا یباع ولا یوہب ولا یورث ولکن ینفق من ثمرہ، اصل کو باقی رکھا جائے گا اور اس کے پھل کو جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا. اب امام صاحب کی جو دلیل ہے وہ یہ دارقطنی میں ہے. انہوں نے دارقطنی میں کتاب الفرائض میں اکرمہ عن ابن عباس قال رسول اللہ لا حبس فی فرائض اللہ، کہ فرائض اللہ میں یعنی جو فرائض ہے نا میراث کی، ان میں کوئی حبس نہیں ہے. لیکن اس میں ہے ان فرائض اللہ، فی فرائض اللہ ان فرائض اللہ، یعنی مالک کے مرنے کے بعد اس کے مال کو روکا نہیں جائے گا ورثاء کے مابین تقسیم کرنے سے، اسے حبس کہا گیا. اس لیے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقف لازم نہیں ہوتا بلکہ اس میں وراثت وغیرہ جاری. اسی طرح یہ سورہ نساء کے بارے میں ہے کہ جب سورہ نساء نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اب کسی کے لیے حبس نہیں ہے. یعنی سورہ نساء میں آیت میراث ہے، لہذا حبس جو امام صاحب کریں لازم نہیں ہے، وہ روایات کی بنیاد. اب اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں سبب ارادت محبوب النفس، وقف کا جو سبب ہے وہ ہے اپنے آپ کو محبوب بنانے کا ارادہ کرنا. پھر دنیا میں دنیا اچھے الفاظ میں اس کو یاد کرے واقف کو، ببر الاحباب، کہ اس نے دنیا میں دوستوں کے ساتھ اچھائی کی ہے، تو اس لیے وقف کیا جاتا ہے کہ دنیا میں لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں، اس کی نیک نامی ہو. وفی الآخرۃ بالثواب، اور آخرت میں اسے اجر و ثواب دیا جائے. یعنی بالنیتی، یعنی نیت کے ساتھ ہوگا، من اہلیہ، جو اس کا اہل ہے، یعنی اس کی طرف سے یہ وقف ہوگا جو اس کا حل ہے. لأنه مباح بدلیل صحته من الکافر، اور یہ مباح ہے اور اس کی دلیل کافر کی طرف سے بھی اس کا صحیح ہونا، یعنی کافر بھی اگر وقف کرے تو کافر کا وقف بھی صحیح مانا جائے گا. یعنی ثواب جو ہوگا وہ نیت کے ساتھ ہوگا. اذ لا ثواب الا بنیت، یہ جو آپ نے قاعدہ اشباع میں پڑھا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ لا ثواب الا بالنیت، کہ احناف کے نزدیک نیت
پر ثواب ہوگا، نیت ہوگی تو ثواب ہوگا ورنہ ثواب نہیں۔ اس کا اہل مسلمان عاقل پر بالغ فلیسہ بشرط صحت نیت، یعنی بالغ ہونا صحت نیت کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن نیت کے لیے عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ وہ عبادت، یہ کہ وہ عبادت کے لیے وضع نہیں کیا گیا، یعنی وقت جو ہے یہ عبادت کے لیے وضع نہیں کیا گیا جیسا کہ نماز روزہ ہے، کیونکہ یہ کافر سے بالکل درست نہیں ہے۔ تو کیونکہ کافر اس کا بالکل حل نہیں ہے کہ وہ قربت، وہ حصول قربت سے حاصل ہو۔ اور وقف اس کے بغیر بھی، یعنی نیت کے بغیر بھی جو ہے وہ مباح ہے، حتیٰ کہ کافر سے بھی جو ہے وہ یہ درست ہو جائے گا، جیسا کہ آزاد کرنا، یعنی کافر اگر آزاد کرے اور نکاح کرے تو کافر کا آزاد اور نکاح کرنا درست ہے، اسی طرح یہ بھی ہو جائے گا، وقف بھی اس کی طرف سے۔ وقد یکون واجباً، اور کبھی وقف جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، بن نظر، نظر ماننے سے۔ اس نے منت مانی کہ میں فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں چیز وقف کروں گا، تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اور فَيَتَصَدَّقُ بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا، بس وہ اسے یا اس کی ثمن کو، یعنی اس کی قیمت کو صدقہ کرے گا۔ اور وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى مَنْ لَا تَجُوزُ، اور اگر اس نے اسے ایسے شخص پر وقف کیا جس کے لیے زکوٰۃ لینی جائز نہیں ہے، من لا تجوز، اس پر تجوز لہ الزکوٰۃ، یہ لہو ہے، حل نہیں ہے۔ وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى مَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الزَّكَاةُ، اگر اس شخص پر وقف کیا جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، تو جاز فی الحکم، تو یہ حکم میں جائز ہے، اور باقی نظرہ، اور اس کی نظر باقی رہے گی، وَبِهَذَا عُرِفَ صِفَتُهُ وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي تاریخ، اور اسی کے ساتھ اس کی صفت بھی معلوم ہو گئی اور اس کا حکم بھی، جیسا کہ تعریف میں گزر چکا تھا، گزر چکا۔ یعنی شرعی حکم کے مطابق وقف صحیح ہے، یعنی اس ایسے شخص پر کیا جس سے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو یہ وقف صحیح ہے، کیونکہ یہ اپنے اہل سے صادر ہوا ہے۔ صح الوقف فی حکم شرع لصدورہ من اہلہ فی محلہ، وصح تعیینہ الموقوف علیہ، اور موقوف علیہ کی تعیین بھی درست ہے کہ فلاں فلاں پر وقف ہے، لیکن اس کے ساتھ نظر ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ نظر جو ہے نا، لأن صدقۃ الواجبہ لا بد ان تکون للہ تعالی علی الخلوص، کیونکہ صدقے واجبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالصۃ اللہ کے لیے، اور وصرفها الی من لا تجوز شہادتہ لہ فیہ نفع عنده، اور اسے اس کی طرف پھیرنا ضروری ہے جس کی شہادت اس کے لیے جائز نہ ہو، ایسے عمل میں جو اس کے لیے نفع بخش ہے، جیسا کہ اگر وہ اسے کفارہ یا زکوٰۃ کے طور پر دے دے تو وہ صدقہ واقع ہوگا، اور کفارہ اور زکوٰۃ اس کے ذمے پر باقی رہے گی۔
اب ہے جی مطلب ان کا یثبت الوقف بالضرورت، کہ کبھی وقف جو ہے وہ بالضرورت بھی ثابت ہو جاتا ہے، تو بیان کرتے ہیں وشرطہ شرط سائر التبرعات، اور وقف کی شرائط وہی ہیں جو باقی تبرعات کی ہیں، جیسے آزاد ہونا اور مکلف ہونا۔ تھوڑا آگے نیچے آ گئے، یہاں پر ہے وہ محلہ المال المتقوم، وقف کا محل مال متقوم ہے، یعنی وہ مال جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ یا ہو زمین ہو یا منقولہ ہو، لیکن وہ منقول جس میں تعامل ہو، جس میں عرف ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے الاسعاف، یہ احکام الاوقاف، یہ میں نے یہاں پر کھولی ہوئی ہے، اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کتاب الاسعاف فی احکام الاوقاف۔ یہ کتاب ہے برہان الطرابلسی کی، طرابلسی 853 ہجری سن ولادت ہے، اور 922 میں ان کی سن وفات ہے۔ یہ ابراہیم بن موسیٰ بن ابی بکر ہیں، اور یہ فقیہ حنفیہ ہیں، طرابلس شام کے رہنے والے ہیں، تو اکثر انہی کے حوالے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں اسی کتاب سے۔ الاسعاف سے مراد یہی کتاب کہ مال متقوم ہو، یعنی وہ زمین ہو یا پھر وہ کوئی منقولہ چیز ہو، ایسی منقولہ چیز جس میں تعامل ہو، عرف ہو، کہ اسے وقف کیا جا سکتا ہے۔ وہ چیزیں جن میں تعامل نہیں ہے انہیں وقف نہیں کیا جا سکتا۔ وَرُكْنُهُ الالفاظ الخاصۃ، اور وقف کا جو رکن ہے وہ الفاظ مخصوصہ ہیں، جیسے کعرضی ھذہ صدقۃ، جیسے میری یہ زمین صدقہ ہے، موقوف ہے یعنی صدقہ وقف ہے، اور معبدۃ ہمیشہ کے لیے علی المساکین و نحوہ، مساکین وغیرہ پر، یعنی میری یہ زمین صدقہ موقوفہ ہے اس کے لیے تو اگر کسی نے ایسے شخص پر وقف کیا جس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے تو وہ وقف ہو جائے گا، نظر باقی رہے گی، اسی سے اس کی حکم اور تعریف کو جانا گیا جیسا کہ تعریف میں ہے، اور اس کا محل مال متقوم ہے، اور اس کا رکن جو ہے وہ الفاظ خاص ہیں، جیسے کعرض ھذہ صدقۃ موقوفۃ معبدۃ علی المساکین ونحوہ من الالفاظ، اور انہی الفاظ میں سے یہ بھی ہے کا موقوفۃ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے، او علی وجہ الخیر، خیر کے کام میں نے اس کو وقف کر دیا، او علی البر، یا نیکی کے کام میں۔ واکتفیٰ ابو یوسف بلفظ موقوفہ، بلفظ موقوفۃ فقط، امام ابو یوسف کے نزدیک صرف وقف کہہ دیا کہ یہ چیز وقف ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اور قال شہید نحن نفتی بہ، عرف ہوگا یہ عرب نہیں، جی ہاں یہ عرف ہے۔ اور قال شہید، حاکم شہید ہیں یہ، جنہوں نے امام محمد کی 6 کتابوں کا خلاصہ تیار کیا الکافی کی صورت میں، اور پھر الکافی کی شرح مبسوط ہوئی تو اس کے مصنف ہیں حاکم شہید۔ انہوں نے فرمایا نحن نفتی بہ للعرف، اور ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں عرف کی وجہ سے، یعنی صدقہ یعنی وقف کہہ دینا ہی کافی ہے، اللہ کے لیے وقف کیا یا خیر کے لیے وقف، یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عرف اسی پر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ چیز وقف ہے تو اسی سے وقف ثابت ہو جائے گا۔ فضل الشہید و مشائخ بلخ یفتون بقول ابی یوسف ونحن نفتی به ایضا لمکان العرف لأن العرف اذا كان یصرفه علی الفقراء کان قد تنصیص علیہ، لہذا ہم بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں عرف کی بنیاد پر
لہذا اسے فقراء کی طرف پھیرا جائے گا۔ اب یہاں سے مطلب صاحب در ہے کہ قد یثبت الوقف بالضرورت، کبھی وقف جو ہے وہ بالضرورہ ثابت ہوتا ہے، وشرطہ شرط سائر التبرعات، اور اس کی شرائط وہی ہیں، وقف کی وہی شرائط ہیں جو تمام تبرعات میں شرط ہوتی ہیں، جیسے حریت آزاد ہونا اور مکلف ہونا، یعنی وقف وہ کرے گا جو آزاد ہو غلام نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ مکلف ہو غیر مکلف نہ ہو۔ یعنی سے یہ فائدہ ہوا کہ واقف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک ہو وقت وقف، ملکن باطن، یعنی وہ یقینی طور پر اس کا مالک ہو، ولو بھی سبب فاسد، اگرچہ سبب فاسد کے ساتھ ہی مالک ہو، اور وہ اللہ یکون محجور اور وہ محجور عن تصرف نہ ہو، جس طرح غلام ہوتا ہے یا وہ بچہ جسے تصرف سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ اگر کسی نے مغصوبہ چیز کو وقف کیا تو وقف درست نہیں ہوگا۔ اور وَإِن مَلَكَهُ بعد بشرائن او صلح، اور اگر وہ مالک ہو گیا خریدنے کے بعد یا صلح کے بعد، تو ولو اجاز المالک وقف فضولی جازہ، اگر مقصوبہ مال پر کو وقف کیا تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ شراء کے بعد جو ہے وہ مالک ہو جائے یا صلح کے بعد پھر بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر مالک نے اجازت دے دی تو وقف فضولی جو ہے وہ بھی جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح جسے بے فاسد سے خریدا اس کا وقف بھی قبضے کے بعد درست ہے، اور اس پر جو ہے وہ علیہ القیمۃ للبائع، وَأَن يَكُونَ قُرْبَةً فِي ذَاتِهِ مَعْلُومًا منجزا لا معلقا الا بقائن ولا مضافا ولا موقتا۔ اور فرماتے ہیں کہ اور یہ کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہو، قربت ہو اور وہ معلوم ہو، ذات کے اعتبار سے یعنی وہ کام جس سے وقف کیا جا رہا ہے وہ نیکی ہو، اچھائی ہو، ثواب ہو ذات کے اعتبار سے، اور وہ چیز کیا ہو، معلوم ہو اور منجز ہو، نہ کہ معلق ہو، یعنی فی الفور وقف ہو، کسی شے پر اسے معلق نہ کیا جائے، مگر وہ شرائط، مگر جو موجود شرائط کے ساتھ معلق ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ولا مضافہ، نہ مضاف ہو کسی کی طرف اور نہ وہ موقت ہو، یعنی معلق نہ ہو کہ جب کل آئے گا یا فلاں مہینہ آئے گا یا فلاں بات کرے گا تو پھر میری زمین موقوف ہوگی، تو یہ وقف باطل ہوگا۔ باطل لأن الوقف لا يحتمل التعلیق بالخطر، تو وقف جو ہے وہ تعلیق کا احتمال نہیں رکھتا۔ ہاں الا بقائن او موجود للحال فلا ينافي صحت به معلقا بالموت، یعنی موجود کے اعتبار سے اگر کیوں کہے کہ فی حال وہ موجود ہے، پس یہ وقف صحیح نہ ہونے کے منافی نہیں ہوگا جبکہ وہ اپنی موت کے سال سے معلق کرے۔ یہ اصاف میں ہے کہ اگر اس نے کہا ان کانت حاض الارض فی ملکی فہی صدقۃ موقوفہ، کہ اگر یہ زمین میری ہے یا اگر یہ زمین میری ملک ہوئی تو میں اسے صدقہ موقوف کر دوں۔ اب اگر وقت تکلم اس کے ملک میں تھی تو وقف صحیح ہے، اور وگرنہ وقف صحیح نہیں ہے۔ مضاف نہ ہو یعنی الی ما بعد الموت، یعنی وہ ما بعد موت کی طرف مضاف نہ ہو۔ اور امام محمد نے
سیر کبیر میں نص کی ہے کہ جب اس نے موت کے بعد کی طرف سے منسوب کیا تو امام ابو یوسف امام اعظم کے نزدیک یہ باطل۔ اما لو کان داری صدقۃ موقوفۃ غدا فانه صحیح۔ بہرحال اگر وہ یوں کہے کہ میرا گھر جو ہے وہ صدقہ موقوفہ ہے کل، آنے والے کل، تو یہ صحیح ہے۔ اب مراد شارع کی مضاف سے اول ہے، فلا غلط فی کلام، زیادہ اس کلام میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یعنی امام اعظم کے نزدیک جب وقف بعد الموت کی طرف مضاف ہو تو وقف باطل ہے۔ ہاں ان قریب شرح میں آئے گا کہ وہ وصیت ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی وہ پھر وقف کی وصیت ہوگی، وہ وقف نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کہتے ہیں نا کہ میرے بعد وہ وقف ہے تو یہ وقف کی وصیت ہے، اور نہ وہ موقت ہو، یعنی اگر اسے ایک دن کے لیے، مہینے کے لیے کہا تو وہ وقف نہیں ہوگا بلکہ ابد ہوگا۔ ولا بخیار شرط، اور نہ ہی اس میں خیال شرط ہو۔ معلوماً کانا مجہولا عند محمد وصحہ اسحاق، اور اسحاق میں اسی کو درست قرار دیا گیا، چاہے وہ خیار شرط معلوم ہو یا جو ہے وہ مجہول ہو۔ اور ہندیہ میں ہے کہ صح اشتراط و ثلاثۃ ایام عند ثانی، امام ابو یوسف کے نزدیک 3 دن کی شرط لگانا درست ہے، اور محل اختلاف مسجد کے علاوہ میں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے مسجد بنا دی اس کو اس بنیاد پر کہ اسے اختیار ہے، مسجد جائز ہے اور شرط باطل ہو جائے گی۔ یعنی مسجد کے لیے کسی چیز کو وقف کیا اور اس میں اختیار رکھا تو مسجد وہ بن جائے گی وہ جگہ، لیکن اس میں شرط جو ہے وہ باطل ہے۔ ولا ذکر معه اشتراط بیعه وصرف ثمنه فإن ذکره بطل وقفه وزازیہ، اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ فروخت کرنے اور اس کے ثمن اپنی جو ہے وہ حاجت میں صرف کرنے کی شرط نہ ہو۔ اگر اس نے یہ ذکر کیا تو اس کا وقف باطل ہو جائے گا۔ یعنی وقف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہے وہ اسے نہ بیچنے کی شرط کے ساتھ ذکر کرے اور نہ اس کی آمدنی کو جو ہے وہ اس شرط پر کرے کہ اسے ہبہ کیا یا اس کا جو ہے وہ ثمن اپنے اوپر خرچ کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا وقف باطل ہو جائے گا۔ وفی الفتح، اور فتح القدیر میں ہے کہ لو وقف المرتد فقتل او مات او ارتد المسلم باطل وقفه، کہ اگر مرتد نے وقف کیا پھر وہ قتل ہو گیا یا فوت ہو گیا یا مسلمان مرتد ہو گیا تو اس کا وقف باطل ہو گیا۔ یعنی مرتد نے وقف کیا تو قتل ہو گیا تو اس کا وقف باطل، یا مر گیا تو بھی باطل، یا کوئی مسلمان تھا تو علیہ باللہ کافر مرتد ہو گیا تو اس کا وقف بھی باطل ہو جائے گا اگر اس نے حالت اسلام میں وقف کیا تھا۔ یہ یہاں مطلب شامی ہے، وقف کافر اور وقف مرتد۔ اما ان اسلم صح، اگر مرتد و کافر مسلمان ہو جائیں تو ان کا وقف صحیح ہو جائے گا، اور اگر مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کا وقف باطل ہو جائے گا۔ وہ یسیر میراثاً، اور اس مسلمان کا وقف جو ہے وہ اب ورثاء کی میراث بن جائے گی۔ برابر ہے کہ اس مسلمان کو ردت کی وجہ سے قتل کیا دیا جائے، یا وہ تبھی موت مر جائے، یا دوبارہ اسلام کی طرف آ جائے۔ الا ان عاد الوقف بعد عودی الاسلام ویصح وقفه مرتدہ لانها لا تقتل۔ اور اسی طرح عورت جو مرتدہ ہو گئی اس نے وقف کیا تو اس کا
وقف صحیح ہے اس لیے کہ عورت مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کرتے، یعنی احناف کے ہاں مرتد عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، گستاخ رسول ہو، گستاخ رسول بھی مرتد ہے، زیادہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر جو آسیہ مسیح اور اس طرح کے جو کیس ہیں ان میں جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق بات کی گئی ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول ہے، اور یہ ہے کہ جو ہے عورت کرے یا مرد کرے اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن ناف کے ہاں عورت کو قتل مرتد ہونے کی صورت میں نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی مرتد ہونے سے عورت کا نکاح ختم ہوتا ہے، ورنہ عورتیں ہیں یہ جب چاہیں ارتداد کر کے نکاح سے نکل جائیں، یہ نہ تو ان کا نکاح ٹوٹتا ہے اور نہ ہی انہیں قتل کیا جائے گا مرتد ہونے کی وجہ سے۔ بنایا میں علامہ عینی نے لکھا ہے کہ اگر عورت مرتد ہو جائے تو اسے روزانہ 39 کوڑے ماریں گے، یعنی قید کریں گے، 39 کوڑے ماریں گے، کیونکہ 40 کوڑے سے حد شروع ہو جاتی ہے غلام کی، یعنی 80 کوڑے کم از کم حد ہے، حد قذف، اور غلام کے لیے آتی ہے 40، لہٰذا اسے 39 کوڑے ماریں گے تو 39 کوڑے جو ہے وہ تعزیر ہے، اسے اسلام لانے پر مجبور کریں گے، اگر وہ اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کوڑے کھاتے کھاتے مر جائے گی، یعنی حداً اسے نہیں ماریں گے، تعزیراً ماریں گے۔ تو یوں پاکستان میں گستاخ رسول جو ہیں ان کے لیے جو سزا ہے وہ تعزیراً ہے، وہ حداً نہیں ہے، خواتین کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ مرتدہ نے اگر وقف کیا تو اس کا وقف صحیح ہے، کیونکہ اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آگے فرماتے ہیں ولا یصح وقف مسلم او ذمی علی بیعۃ او حربی قیل او مجوسی، کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا وقف کرنا یا ذمی کا عیسائیوں کی عبادت گاہ پر یا حربی پر وقف کرنا، علی بیعۃ او حربی، یعنی عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے، گرجے وغیرہ ہیں ان پر کرنا، یا اس پہ حربی کافر پہ کرنا، یہ وقف صحیح نہیں ہے۔ اور کہا گیا ہے او مجوسی، کہ مجوسی پر بھی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مسلمان یا ذمی کا وقف کرنا عیسائیوں کی عبادت گاہ وغیرہ پر صحیح نہیں ہے، جب تک مسلمان کا تعلق ہے اس کے لیے جو ذات کے اعتبار سے اس میں قربت نہیں ہے، یعنی جو عبادت گاہیں ہیں کافروں کی تو وہ ہمارے لیے قربت کا سبب نہیں ہے۔ اما فی المسلم فلیعدم کونہ قربۃ فی ذاتی، اور ذمی اس لیے کہ فلیعدم کونہ قربۃ عندنا وعندہ، اور اس کے نزدیک بھی قربت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کا آخر فقراء کے لیے نہ بنایا۔ فتح القدیر میں ہے کہ اگر اس نے ذمی نے وقف کیا کسی کنیسے وغیرہ پر، عبادت گاہ پر مثال کے طور پر، اور کہا کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ فقراء کے لیے ہے، تو کان للفقراء ابتدان، تو وہ چیز ابتدان ہی فقراء کے لیے ہو جائے گی، اور اگر وہ اس نے آخر اس کا فقراء کے لیے نہیں بنایا کہ یہ جو میں عمارت بنا رہا ہوں یہ آخر کار فقراء کے لیے ہوگی، اگر یہ نہیں کہا تو کان میراث عنہ، اس پر کی میراث ہوگی، اور اس پر خصاف نے وقف میں نص کی ہے، اور اس کے خلاف کو ذکر نہیں کیا، اور اسی کے مثال صاحب نے۔ اور اسی طرح ہے کہ اگر کسی نے کنیسے وغیرہ پہ کوئی چیز وقف کی اور پھر وہ خراب ہو گیا، یعنی تباہ ہو گیا، ویران ہو گیا، تو وہ فقراء کے لیے ہوگا۔ وکان میراثن لأنہ لیس بقربۃ عندنا، فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں مناسب یہ ہے کہ وہ فقراء پر مطلقاً وقف ہو، قول ابی یوسف مفتہ بہ کے مطابق، جیسے انہوں نے تعبید وغیرہ کی شرط امام ابو یوسف نے نہیں قرار دی۔
حربی پر اس لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے منع کیا گیا، یعنی حربی وہ جو ہم سے جنگ کرتے ہیں تو ان پر وقف نہیں کر سکتے۔ اور کہا گیا مجوسی پر، تو ایک قول ہے قیلہ سے، یہ اشارہ اس طرف کہ صحیح یہ ہے کہ مجوسی پر ابتداً وقف کرنا درست ہے، جیسا کہ کنیا میں ہے اور اصحاف میں ہے کہ اگر نصرانی پر مثلا وقف کیا اور جو ہے وہ اگر نصرانی نے مثال کے طور پر مساکین اہل ذمہ پر وقف کیا تو اس کا صرف یہودی مجوسیوں پر بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی اہل ذمہ ہے۔ لیکن اینا مساکین اہل دین ہی تعین، اگر کسی خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر کیا تو وہ انہی کے ساتھ خاص ہو، وہ متعین ہو جائیں گے۔ وجاز اعلی ذمی یہ قربت، اور ذمی پر کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ جو ہے وہ قربت ہوگی۔ حتی لو قال علی ان من اسلم من ولده او انتقال الى غیر النصرانیہ فلا شیء له، یہاں تک کہ اگر اس نے کہا کہ اس شرط پر کہ اس کی اولاد میں سے جس نے اسلام قبول کیا یا وہ نصرانیت کے علاوہ کسی اور مذہب کی طرف منتقل ہوا تو اس کے لیے کوئی شے نہیں۔ تو لازم شرط ہو علی المذہب، راج مذہب کے مطابق اس کی شرط، اس شرط پر جو ہے وہ یہ وقف لازم ہو جائے۔ یہ رد علی ترتوسی، اور اس میں جو ہے وہ ترتوسی کا ترسوسی کا رد ہے کہ انہوں نے شن علی الخصاب، انہوں نے اس بارے میں امام خصاب کو برا بلا کہا، انه جعل الكفر سبب الاستحقاق والاسلام، استحقاق والاسلام اور سبب الحرمہ، کہ انہوں نے کفر کو استحقاق کا سبب اور اسلام کو محرومی کا سبب قرار دیا۔ اور فتح القدیر میں لا نعلم احدا من اہل المذہب تعقب الصاف غیرہ، کہ ہم اور اہل مذہب میں سے کسی کو، یعنی ہم اہل مذہب میں سے کسی کو نہیں جانتے کہ جس نے ترسوسی کے علاوہ امام خصاف کا تعاقب کیا۔ وہذی للبعد من الفقہ، یہ فقہ سے بعد کی وجہ سے ہے، یعنی ان کا جو تعاقب کیا گیا امام خصاف جو ہے وہ بڑے پائے کے جو ہے وہ مشائخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی بھی کتاب ہے اس موضوع پر، ایک لاجواب کتاب ہے آپ کی۔ ان کے تعارف یہ شرح ادب القاضی جو ہے امام خصاف کی، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن کی کتاب الوقف بھی ہے، وہ شاید یہاں پر معاملہ میں نہیں ہے، لیکن وقف پر بھی ان کی لگ سکتی۔ آگے ہے مطلب فی وقف المرتد والکافر، تو اس میں گفتگو ہو چکی۔ والملک یزول عن الموقوف باربعۃ، یہ امام محمد کے نزدیک ہے کہ ملک جو ہے وہ چار شرائط کی وجہ سے زائد ہوگی۔ موقوفہ مال سے ملک جو ہے وہ چار شرائط سے زائل ہو جائے گی۔ بے افراز مسجد، ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ مسجد کو الگ کرنے، مسجد کی یہ جگہ یا پلاٹ یا رستہ الگ کرنے سے، کما سیجیب، جیسا کہ ان قریب آئے گا۔ وبقضاء القاضی، اور قاضی کے فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ وقف جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، تام ہو جائے گا۔
یعنی ملک ختم ہو جائے گی اس میں واقف کی، لأنہ مجتہد فیہ، کیونکہ اس میں اجتہاد کیا گیا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ واقف کی ملک جو ہے وقف سے ختم ہو جائے گی اور وقف لازم ہو جائے گا، اور 4 شرائط سے، لیکن فی انہ بالثانی والثالث لا یزول الملک عندہ، یعنی امام اعظم فرماتے ہیں کہ ملک باقی رہے گی یہاں تک کہ وہ رجوع بھی کر سکتا ہے۔ لأنہ لو کان مشاعً لا یصح اجماع، اگر مسجد کے لیے مشترکہ زمین ہے تو وہ اجماع، وہ وقف درست نہیں ہے۔ اور اس سے یہ فائدہ ظاہر ہوا کہ بغیر قضاء قاضی کے بھی اگر وہ مسجد کے لیے الگ سے رستہ کر دیتا ہے تو وہ یہ مسجد کو الگ کر دیتا ہے اور مسجد کے لیے موقوفہ جگہ کو، تو وہ لازم ہو جائے گی، قضاء قاضی سے بھی لازم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ صورت، اس کی صورت کیا ہوگی کہ ان یسلمہ الی المتولی، کہ قاضی جو ہے وہ مال موقوفہ جو ہے متولی کے سپرد کرے گا، ثم یظہر الرجوع معین المفتی معزیا للفتر، پھر رجوع کا اظہار کرے گا معین المفتی، جبکہ وہ فتح القدیر کی طرف سے منسوخ کیا گیا ہے، یعنی رجوع ظاہر ہوگا، یعنی ان یدعی عند القاضی انہ رجع عن وقفہ، یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ پھر قاضی کے پاس یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے وقف سے رجوع کر لیا ہے، اور وہ اس کے لازم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے واپسی کا مطالبہ کرے، تو وَيَمْتَنِعُ الْمُتَوَلِّي مِنْ رَدِّهِ إِلَيْهِ، متولی اسے واپس دینے سے انکار کرے گا، انکار کرے تو فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِلُزُومِهِ، پھر وہ مسئلہ قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی اس کو لازم کر دے گا، تو اب وہ واپس نہیں دے سکتا، یعنی واقف واپس لے، متولی واپس دینے سے انکار کرے تو اس بارے میں قضاء سے جو ہے نا یہ فیصلہ، وَيَلْزِمُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَيْضًا لِارْتِفَاعِ الْخِلَافِ بِالْقَضَاءِ، اب قضاء سے جو فیصلہ ہوگا اسے مان۔ المولا من قبل السلطان للمحکم وسیجیء ان البینۃ تقبل بلا دعوی، اور اسے سلطان کی طرف سے متولی بنایا جائے گا، من قبل السلطان المولا، یعنی متولی اسے حکومت کی طرف سے بنایا جائے گا، للمحکم، نہ کہ محکم کی طرف سے، یعنی سالس کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ اس کی طرف سے ہوگا، حکومت کی طرف سے۔ اس کا قریب بیان آئے گا کہ ان البینۃ تقبل بلا دعوی، کہ بینہ بغیر دعوے کے بھی قبول کیا جائے گا، گواہ جو ہیں ہوں گے وہ بغیر دعوے کے بھی قبول کیے جائیں گے معاملہ وقت میں، کیونکہ اس کا حکم صدقہ کرنا ہے اس کے اناج کو، وہ حق اللہ تعالیٰ جو اللہ کا حق ہے، اور حقوق اللہ جو ہیں وہ یصح القضاء بشہادت، وہ شہادت سے درست ہو جاتے ہیں بغیر دعوے کے، لہذا بغیر دعوے کے بھی وہ ثابت ہو گئے۔ ثم هل القضاء بالوقف قضاء علی الکافۃ، پھر کیا وقف کے بارے میں فیصلہ تمام کے خلاف فیصلہ ہوگا؟ فلا تسمع فیہ دعوی ملک آخر، اور اس میں کسی دوسرے کی ملکیت اور وقف آخرہ یا دوسرے کے وقف کا دعویٰ سنا جائے گا، ام لا، یا نہیں سنا جائے گا؟
فتسمع، اور سنا جائے گا افتى ابو سعود مفتی الروم بالاول. تو یعنی سما اور عدم سما کے بارے میں ابو سعود جو مفتی روم ہیں نے پہلے قول یعنی عدم سما کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا. ام لا تسمع افتى ابو سعود مفتی روم بالاول. ابو سعود جو مفتی روم ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں سنا جائے گا. وبه جازم فی منظومۃ المحبیہ ورجح المصنف صونا عن الحیل ابطالہ. اور اسی کے ساتھ جزم کیا منظومہ محبیہ میں، اور مصنف نے اسی کو ترجیح دی صونا عن حیل عن الحیل عن حیل ابطالہ، تاکہ مختلف حیلے بہانوں سے وقف کو باطل کرنے سے بچایا جائے. لیکنہ نقل بعدہ عن البحر ان المعتمد الثانی، لیکن پھر بحر الرائے کی عبارت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ معتمد ثانی ہے کہ اس کا دعویٰ سنا جائے گا. وصححہ فی الفواکہۃ البدریہ، اور فواکہ بدریہ میں اسی کی تصحیح کی گئی دوسرے قول کی. وبہ افتى المصنف، اور اسی کے ساتھ مصنف یعنی علامہ تمرتاشی نے فتویٰ دیا ہے. تو یہ مسئلہ جو تھا تو یہ تھا کہ اگر کوئی وقف میں اور شریک ہونا چاہے، یا کوئی اور جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، یا اس زمین کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کیا اس کا یہ دعویٰ سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا. تو اس بارے میں فرمایا کہ دو قول ہیں. اب مفتی ابو سعود مفتی روم نے فرمایا کہ نہیں سنا جائے گا، جبکہ دوسرا قول جو ہے جس کو مصنف علامہ تمرتاشی نے دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سنا جائے گا. آج کی گفتگو جو ہے وہ یہاں تک ہے. اس سے آگے